السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمد للہ رب العالمین، الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، مکی المدنی الامی، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بالارض مدینہ، ابی القاسم مصطفیٰ محمد صلی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی اللہ۔ اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ صلوات محمد محمد وآل محمد۔ دعا ہے رب کائنات، وسط کے ذکر محمد وآل محمد، اس فرش اعزا کا بچھائے جانا، منتظمین کی ایک کاوش، آپ دوستوں کی شرکت، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں پروردگار قبول و منظور فرمائے۔ سب مومنوں کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ سبھی کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے۔ سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور جلد فرمائے۔ ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے۔ ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرمائے۔ مظلومین جہاں کی نصرت فرمائے۔ مومنین کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ ہم سب کو دین و سیرت اہل بیت پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دین آل محمد کو، اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پر قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے۔ ایک باواز بلند درود پڑھنے محمد و آل۔ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، باواز بلند درود پڑھنے محمد و آل محمد۔ اسی انداز میں مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے ایک باواز بلند درود پڑھنے محمد و آل محمد۔ اجازت ہے جی، بات کا آغاز کیا جائے۔ حضرات سامعین، قرآن اور آزمائش کے عنوان سے اس سلسلہ مجالس کی یہ ہماری 9ویں اور آخری نشست ہے۔ جو مطالب گزشتہ شبوں میں آپ دوستوں کے گوش گزار کیے، جو مسلسل تشریف لا رہے ہیں، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی گوشہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا۔ حضور، ہم نے استفادہ کیا قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات مقدس سے، اور ہم نے دیکھا کہ کیسے انسان اگر آزمائش میں رب کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے تو پروردگار کبھی اسے جھکنے نہیں دیتا، کبھی گرنے نہیں دیتا۔ اولیاء خدا کی زندگی، انبیاء کرام کی زندگی، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے استفادہ کیا جائے، اس سے نصیحت حاصل کی جائے، اس سے عبرت حاصل کی جائے، اس میں مواعظہ ہے، اس کے اندر انسان کے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ استفادہ کرے اولیاء خدا کی حیات طیبہ سے۔ کل جہاں پر بات تمام ہوئی، اجازت ہے وہیں سے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ حضرات، میں نے عرض کیا
کل جہاں ہم نے بات کی کہ موسیٰ کے خوف کی علت کیا تھی، اللہ نے اس خوف کو ہی ہدایت کا وسیلہ بنا دیا امت کے حق میں، اور ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ کو ایک بہترین کامیابی عطا فرمائی۔ فرعون نے بہت بڑے پیمانے پر انتظام کیا تھا، مقصد یہ تھا کہ کامیابی اسے ملے گی۔ اللہ فرعونوں کو ایسے ہی ذلیل کرتا ہے، ماحول وہ بناتے ہیں، جیت مظلوم جاتے ہیں۔ توجہ ہے جی، اللہ ایسے ہی فرعونوں کی ناک رگڑتا ہے حضور۔ ماحول فرعون کا ہوتا ہے، تیاری اس کی ہوتی ہے، آمادگی اس کی ہوتی ہے، نتیجہ اعلیٰ کل شیء قدیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، وہ جو اس نے ساحران تیار کیے تھے وہ 70 کے 70 سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہے ہیں آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ چلیے پہلے جملے سے آغاز کرتا ہوں اور دیکھوں گا آپ کی توجہ کیسے ہے، پھر اسی حساب سے گفتگو آگے بڑھے گی۔ حضور کمال یہ ہو گیا اس سارے منظر کے اندر جو کل میں نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کیا کہ پہلے انہوں نے اپنی رسیوں کو، لکڑیوں کو، جو بھی تھا وہ پھینکا اور وہ سانپوں میں تبدیل ہوئیں۔ اس کے بعد جناب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، عصا اجدر میں تبدیل ہوا، اس نے ان تمام چھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ کمال یہ دیکھیے اس سارے منظر میں جناب ہارون کا کوئی کردار ہی نہیں۔ جناب ہارون تو ایک جس طرح وہ سارے تماشائی دیکھ رہے تھے، جناب ہارون بھی لطف سے ایک طرف کھڑے ہو کے منظر دیکھ رہے ہیں۔ پہلے وہ پھینک رہے ہیں، وہ سانپوں میں بدل رہی ہیں، ادھر سے موسیٰ پھینک رہے ہیں، وہ بھی سانپ میں بدل رہا ہے، ان کا سانپ ان کے سب سانپوں کو کھا رہا ہے۔ ہارون نے تو کچھ نہیں کیا، مگر جب انہوں نے کلمہ حق پڑھا نا، انہوں نے کہا آمنا بربی ہارون و موسیٰ، انہوں نے وسیع کو شامل کلمہ کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستان عزیز، یا سلامت رہیے گا۔ قرآن تصدیق کر رہے ہیں، انہوں نے کہا آمنا بربی ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آئے، جبکہ ہارون نے تو کیے کچھ نہیں تھا۔ ہارون تو خاموشی سے کھڑے تھے، پر انہیں پتہ تھا چاہے خاموش کھڑا ہے وارث ہے۔ توجہ ہے جی، کسی بنی اسرائیلی کو تکلیف نہیں ہوئی اس نے آگے بڑھ کے کہا ہو یہ ہارون کا ذکر بیچ میں کلمے کے کہاں گیا، یہ بدعت نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، اس کا مطلب ہے وارث کا شامل کلمہ ہونا یہ تقاضائے قرآن ہے۔ بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز۔ حضور اب کمال کیا ہوتا ہے؟ اب ہوا یہ کہ میں نے کلمے کی بات ہی کی ہے، یہ بات مد نظر رہے حضور اب کمال یہ دیکھیے کہ فرعون کو تو بڑی مصیبت پڑ گئی، اتنا ماحول بنایا تھا، اتنی جستجو کی تھی، وہ تو چاہ رہا تھا کہ ایک ہی مرتبہ موسیٰ کو ہارون کو ٹھکانے لگا دے گا، یہاں تو لینے کے دینے پڑ گئے، لہٰذا غضب میں آ گیا۔ جب آ کر بیٹھا نا اپنے تخت کے اوپر تو غضبناک ہو گیا، اس نے کہا چلو پھر اب بات چیت ختم۔ اب کیونکہ وہ ادھر ساحرہ اس کا اثر بہت بڑا ہوا، کیونکہ اس نے اتنے میسو لیول کے اوپر سب کو اکٹھا کیا تھا، الٹا وہ سب قائل ہو گئے جناب موسیٰ کے۔ اکثریت قوم کی پہچان گئی کہ یہ جو ہمارے اوپر بنا بیٹھا تھا یہ باطل ہے۔ توجہ ہے جی، یہ وہ بن بیٹھا ہے جو اس کی اوقات نہیں، یہ وہ بن بیٹھا ہے جو اس کا عہدہ نہیں۔ میں نے آپ کو بار بار بتایا فرعونوں کو پہچان رکھیں، فرعون اس بے حیا کو کہتے ہیں جو وہاں بیٹھ جائے جو اس کی جگہ نہیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز، حضور سے پتہ لگ گیا یہ تو معاملہ خراب ہو گیا ہے، یہ تو معاملات خراب ہو گئے ہیں، اب کیا کریں؟ اب پروردگار نے فرمایا، اس نے کہا جی اقتل موسیٰ، قتل کر دو موسیٰ۔ چلو اب ہم مزید کوئی رسک نہیں لے سکتے ان سے گفت و شنید کا یا مقابلے کا، قتل کر دو۔ حضور یہی ہوتا ہے فرعونوں کا مزاج، بھئی اگر اپنا دین سچا ہے تو دلیل دو، مگر جو فرعونی ہوتے ہیں نا وہ کبھی علم اور دلیل کی طرف نہیں آتے، ہمیشہ قتل کی طرف جاتا ہے۔ توجہ ہے جی، کیونکہ ناحق ہوتے ہیں، اپنے دین میں جان نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا حضور یاد رکھیے جو سچا خدا ہے، جو خالق کائنات ہے، وہ کبھی کٹی گردن دیکھ کے راضی نہیں ہوتا، جھکی گردن دیکھ کے راضی ہوتا ہے۔ اگر کیا جا سکتا ہے کردار سے خدا کے آگے جھکایا جائے لوگوں کو، نہ کہ کاٹا جائے اور مارا جائے لوگوں کو۔ توجہ فرما رہے ہیں جی۔
حضور اب کمال یہ دیکھیے گا کہ اس نے کہا قتل کرو. اب میں جلدی سے آگے بڑھوں گا، وقت میرے پاس انتہائی مختصر ہے، مگر بہرحال اس میں بڑے حسین مناظر بھی. وہیں پر ہی مومن آل فرعون بھی موجود تھے. قال مومن جناب حزقیل، بالکل درست فرمایا، جناب حزقیل علیہ السلام. قال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ. اللہ نے ان کا ذکر کتنے حسین انداز میں کیا، نام نہیں لیا. اللہ نے فرمایا وہ بولا جو مومن تھا آل فرعون میں سے، اپنے ایمان کو چھپائے ہو، انہی میں سے تھا بظاہر، انہی میں بیٹھا ہوا تھا، مگر جب نبی کو قتل کا ارادہ کیا نا، وہاں اس کا کردار سامنے آ گیا، وہ دفاع میں آ گیا. حضور اس کا مطلب یہ اللہ کی مصلحت ہے. اللہ کفار کے درمیان بھی اپنے نبی کے تحفظ کے لیے کسی نمائندے کو مقرر ضرور کرتا ہے. توجہ ہے جی. یکتم ایمان ہو، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. بہرحال اب تفصیلات میں جانے کا نہیں ہے، آگے بڑھیں گے کیونکہ بہرحال مقصد آگے ہے. مگر وہ ایک بڑا لطیف نکتہ، انہوں نے ایسی، اب چونکہ موسیٰ کے قتل کا انہوں نے آرڈر جاری کر دیا تھا اور انہوں نے اس آرڈر کو کالعدم کرنا تھا. اگر وہ کینسل نہ ہوتا آرڈر، موسیٰ کی زندگی مشکل میں آ جاتی. اس نے وہاں پہ اس قسم کی بحث چھیڑی کہ دیکھیے صاحب، اگر وہ سچے ہوئے تو ہم تو پھنس جائیں گے، اور اگر جھوٹے ہوئے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا تھوڑے عرصے میں، خود بخود ناکام ہو جائیں گے، نابود ہو جائیں گے. اس نے ایسی دو رخی گفتگو کی نا کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے کہ اصل میں یہ خود کیا ہے. توجہ ہے جی. ان کے الفاظ ہی ایسے تھے، ان یکا کاذبا، اگر یہ جھوٹا ہے تو. اب کوئی مومن نبی کے متعلق یہ تو بات نہیں کرے گا اوپنلی کہ اگر وہ جھوٹا ہے، کوئی مومن تو نہیں یہ بات کر سکتا بظاہر. اور اسی طرح ان یکا صادق، اگر وہ سچا ہے. ایسی گفتگو کی، مجھے بڑا لطف آیا تفسیر کے اندر نقطہ پڑھ کے. انہوں نے کہا انہوں نے ایسی زمانہ گفتگو کی کہ دربار میں جو مومن بیٹھے تھے نا، انہیں پتہ چل گیا یہ مومن ہے. لطیف جملہ ہے، جہاں جہاں بیٹھے ہیں. میں شیخ بطا کی عظمت پہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو روایتی مجلس سے سننے کے عادی ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے. دوستان عزیز، وہ جو کافر بیٹھے تھے نا، انہیں لگا کوئی نہیں ہمارا ہی ہے. اب پتہ چلا جو نبی کے دفاع کی خاطر اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہونا، اس کے ایمان تلاش نہیں کرتے، اس پہ عقیدوں سے لوگوں کے ایمان پہچانے جاتے ہیں. کافروں کو لگتا ہے کافر ہے، مومنوں کو پتہ ہوتا ہے مومن ہے. توجہ ہے، سلامت ہو. بات پہنچ لے دوستانے. حضور اب ہوا گیا، لیجئے دربار میں بحث پڑ گئی، دو گروہ ہو گئے، وہ آپس میں، وہ جو آرڈر قتل کا جاری ہوا تھا وہ کینسل ہو گیا. مومن آل فرعون نے اپنا کام کر دیا. اچھا اب فرعون نے کیا کیا؟ اچھا نبٹ لیتے ہیں موسیٰ سے. ایسا کرو ساری قوم کو لگا دو، برج بناؤ، بہترین قسم کا بلند برج بناؤ. کیوں صاحب؟ ٹاور کیوں بنانا ہے؟ اس نے کہا میں اوپر جا کے نا موسیٰ کے رب سے جنگ کروں گا. موسیٰ کو چھوڑو، اب موسیٰ کو ڈیل نہیں کرنا، اب سیدھا جا کے میں موسیٰ کے رب سے ٹکراؤں گا. اب جو ہے نا 1 on 1 لڑائی ہوگی، وہ بھی موسیٰ کے رب سے. توجہ فرما رہے ہیں جی. لیجئے حضور، بڑے شد و مت سے برج بننا شروع ہو گیا، بہترین قسم کا منارہ بننا شروع ہو گیا. ساری قوم لگ گئی. میں نے بات کی، آپ میں سے بہت سارے ان کے چہروں پہ نا ہنسی آ گئے، آپ کو مسکراہٹ آ گئی. بے وقوفانہ سی بات ہے نا، یا جاہلانہ سی بات ہے. بھئی کتنا اونچا بنا لے گا؟ مینار پاکستان جتنا بنا لے گا. اچھا چلو بھئی برج خلیفہ بنا لے گا. بات پہنچ رہی ہے جی. کتنا بنا لے گا؟ تو کیا جا کے واقعی رب سے لڑے گا؟ آپ کے خیال میں فرعون کوئی بیوقوف انسان تھا؟ آپ کو ہنسی آ رہی ہے، وہ کوئی بے عقل آدمی تھا؟ حضور کارپوریشن کے بھی کوئی آفیسر ہونا بیوقوف نہیں ہوتے، جو زمین پہ رب بن کے بیٹھا ہو. آپ کے خیال میں وہ بیوقوف تھا؟ کمال دیکھو، اسے پتہ تھا موسیٰ نے ہر جگہ کھڑے ہو جانا، تبلیغ کرنا، اس نے قوم کے ذہنوں کو گھیر لینا ہے. اس نے پوری قوم کو جاب پہ لگا دیا. موسیٰ پکڑیں، میری بات سنو، حضور جاب کا ٹائم ہو گیا، بعد میں بات کرتے. ہر کوئی جا رہا ہے. حضور جب ہر کوئی فرعون کے پے رول پہ ہوگا تو موسیٰ کی کون سنے گا؟ بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں حضور؟ دیکھیں اس نے سارے قوم کو انگیج کر دیا، اس نے ساری قوم کو ہی کھپا دیا. چپ کر کے کام پہ جاؤ، تنخواہ لو، گھر جا کے بجلی کے بل پے کرو. توجہ ہے جی.
بات پہنچ رہی ہے جی؟ جن بیچاروں کو بلوں کی پڑی ہوگی وہ کدھر پہ انہیں کیا لگے کون فرعون کون موسیٰ کون سا انقلاب حق. بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں جی؟ انہیں تو بھائی جان اپنی تنخواہ سے غرض ہے، لہٰذا اس نے سارے لگا لیے نوکری پہ. لو موسیٰ کر لے ابلاغ. حضور جب اللہ رب العزت نے دیکھا نا کہ یہ تو بے ایمان اس طرح نہیں قائل، اب اللہ نے عذابوں کا سلسلہ شروع کر دیا. عذاب کیسے آئے؟ 3 قسم کے عذاب اللہ نے اس پہ نازل کیے. ٹڈیوں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، فروغ مینڈکوں کا عذاب، اور تیسرا خون کا عذاب. ہوتا کیا تھا؟ اس بدبخت نے اپنی قوم کو دریا کے ساتھ ساتھ رکھا ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے دریا کے ساتھ کی جو زمین ہوتی ہے نا وہ بڑی زرخیز اور اچھی زمین ہوتی ہے، ذرا ویو اچھا ہوتا ہے، ماحول اچھا ہوتا ہے. وہ اپنی قوم کے لیے بنی اسرائیلیوں کو پیچھے صحرا میں بھیجا ہوا تھا. اللہ نے وہ 3 عذاب بھیجے جو پانی سے ہی تعلق رکھتے تھے. پہلے ٹڈیوں کا عذاب آیا، جگہ جگہ گھروں میں، برتنوں میں، بستروں پہ زندگی حرام ہو گئی. اچھا جب بھی عذاب آیا نا، فرعون آ کے موسیٰ کے دروازے پر کھڑا ہو، یا موسیٰ ادعو لنا ربک، سورہ شعراء. موسیٰ اپنے رب سے دعا کرتے ہماری جان چھڑا دے اس عذاب سے. جناب موسیٰ ہاتھ اٹھاتے تھے، پروردگار تجھے تیری کریمی کا واسطہ ہٹا لے. پروردگار ہٹا لیتا تھا. وہ بے شرم پھر نہیں سمجھتا تھا. پھر اللہ نے دوسرا عذاب بھیج دیا، مینڈکوں کا عذاب. جگہ جگہ مینڈک ہی مینڈک ہو، بستروں میں، گھروں میں، راہوں میں جینا حرام ہو گیا. پھر موسیٰ کے دروازے پر آ کے کھڑا ہو گیا، یا موسیٰ ادعو لنا ربک، موسیٰ اپنے رب سے دعا مانگ دے. میں آپ کو تھکا نہیں رہا ہوں، لطف آئے گا اگر میری بات پہنچی، بات سمجھ میں آئے، میرا ساتھ دینا دوستو. وہ عذاب بھی موسیٰ کی دعا سے ٹل گیا. پھر یہ نہیں سدھرا، اب خون کا عذاب آ گیا. کسی برتن میں پانی رکھتے تھے وہ خون میں تبدیل ہو جاتا تھا، کھانا پکاتے تھے اس میں خون شامل ہو جاتا تھا، زندگی حرام ہو گئی. پھر آ کے موسیٰ کے در پہ فرعون کھڑا ہو جاتا تھا، موسیٰ ادعو لنا ربک، موسیٰ اپنے رب سے دعا کر. اچھا موسیٰ نے بھی ہر دفعہ ہی دعا کر دی، ایک دفعہ بھی نہیں کہا نکل جا اس در سے. بن بیٹھا تھا نا، اب خود ہی مشکلیں ڈیل کر. توجہ ہے جی؟ ہر دفعہ وہ دروازے پہ موسیٰ کے، موسیٰ ہمیشہ مدد کرتا ہے. دوستو میں نے بڑے اچھے سے اس پہ تفاسیر پڑھی ہیں، اور عالم اسلام کی کئی جید تفاسیر میرے مد نظر ہیں. میں نے اچھے سے گھما پھرا کے دیکھا ہے، کسی ایک نے یہ بات لکھی ہو ہر دفعہ فرعون آیا موسیٰ نے اس کی مدد کی. وہ اصل میں ان کے تعلقات بہت اچھے تھے. پتہ نہیں میری بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے؟ سلامت بات پہنچ رہی؟ حضور کسی مفسر نے نہیں لکھا، وہ ہمیشہ فرعون موسیٰ کے دروازے پہ، موسیٰ مدد کر، تو نہ ہو میں ہلاک ہو جاؤں. توجہ ہے جی؟ ایک مرتبہ بھی موسیٰ نے نہیں کہا بھاگ جائیں یہاں سے، تجھے کہا کس نے تھا؟ ہر دفعہ معصوم نے مدد کی. کسی نے نہیں لکھا وہ موسیٰ اور فرعون کے تعلقات بہت اچھے تھے. اب پتہ چلا کوئی فرعون در معصوم پہ مدد مانگنے آئے اور معصوم ہر دفعہ اس کی مدد کرے، یہ اچھے تعلقات ہونے کی دلیل نہیں، کل کا مشکل کشا ہونے کی دلیل. یا علی بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ میں فرعون کی بات کر رہا ہوں، موسیٰ کے دروازے پہ فرعون. دوستان عزیز اب معاملہ یہ ہوا، عذاب بھی ٹلنے شروع ہوا. اب پروردگار نے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے وحی کی کس کی طرف؟ موسیٰ کی طرف اور ان کے بھائی کی جانب. قابل غور نقطہ سب کے لیے، وَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلہ قرار دو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور کردار قائم کرو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو بشارت دے دو. اللہ حکم دے رہا ہے، منظر ذہن میں ہے، فرعون کے خلاف انقلاب لے کر آنا ہے. اوپر ملعون فرعون بیٹھا ہے جو سفاکیت اور صفاحت سے کہا، اسے غرق کرنا ہے. اب اس کا ماحول بنا رہے ہیں جناب موسیٰ و ہارون. اللہ لاہ عمل کیا دے رہا ہے؟ 3 کام تم نے قوم میں کرنے ہیں. کیا؟ پہلے اپنے گھروں کو قبلہ قرار دو، یعنی مرکزیت قوم میں قائم کرو. یاد رکھیں
جس قوم میں زمانہ کوئی ہو، جگہ کوئی ہو، جس قوم کے اندر کوئی مرکزیت نہیں نہ ہو، وہ بھیڑ تو ہو سکتی ہے، لفظ قوم کا مصداق نہیں ہو سکتے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ لہٰذا دیکھیے، اللہ پہلے مرکزیت قائم کروا رہا کہ تمہارا کوئی سینٹرل پوائنٹ ہونا چاہیے، تمہارے اندر کوئی مرکزی نمائندگی ہونی چاہیے۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ جس قوم میں ہر 8-10 کے اوپر ایک بابا جی ہونا، حضور یاد رکھیے وہ قوم نہیں ہوتی، وہ صرف بھیڑ ہوتی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ ہوتا کیا ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی فیک لیڈرشپس ہوتی ہیں نا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ قوم کا جذبہ اطاعت ہی مر جاتا ہے۔ میں نے بڑی قیمتی بات عرض کی، اگر آپ نے غور فرمایا تو توجہ ہے جی۔ قوم میں مرکزیت ہونی چاہیے، کوئی مرکزی لیڈرشپ ہونی چاہیے۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ دوسرا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، بظاہر مطلب اس کا ہوتا ہے نماز قائم کرو، مگر معنی کیا ہے اصلاً؟ عرفاء سے پوچھئے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اس کے بعد ہم ہر طرف سے کٹ جاتے ہیں، ذات توحید پہ مرکوز ہو جاتی ہے ہماری توجہ۔ حضور اس حالت کو اگر جز وقتی اس میں دیکھا جائے تو نماز ہے، کل وقتی میں دیکھا جائے تو اقیموا الصلاۃ، یعنی ایک ایسا کردار جو ہر وقت اللہ کی ذات کے اوپر مرکوز ہو، وہ شیطان کی بندگی کی جانب نہ جائے، وہ استکبار کی طرف نہ جائے، صاحب کردار ہو۔ تیسرا، وبشر المومنین، مومنوں کو بشارت ہونی چاہیے، مومن گھبرائے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ جو قوم ڈر جائے نا، وہ قوم مر جاتی۔ توجہ ہے جی؟ یہ 3 کام اللہ نے انقلاب کی تمہید میں کیے، ایسے اللہ قوموں کی ظرفیت کو بدلتا۔ اللہ کرے میری بات پہنچ رہی ہو دوستان عزیز۔ پہلے مرکزی قیادت ہونی چاہیے۔ حضور یہ احسان پروردگار ہے آپ کے مکتب پر۔ حضور کم از کم اب تو ہمیں مشکل نہیں، کتابوں میں جانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو ایک ایسا مضمون ہے جس کے لیے فیس بک کافی ہے۔ توجہ ہے جی؟ ہم نے دیکھا کہ جب مرکزیت ہو تو برکت کیا ہوتی ہے۔ حضور مرکزیت قائم رہے نا، چاہے فرعون جتنے بھی کام کر لے اور مطمئن ہو جائے میں تو کامیاب ہو گیا، اگر مرکزیت قائم ہونا اللہ حالات کو بدل دیتا ہے قوم کے حق میں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ وبشر المومنین، مومنوں کو بشارت بھی ہونی چاہیے، مومنوں کو امید میں ہونا چاہیے، انہیں یقین میں ہونا چاہیے۔ ڈرے ہوئوں کی تو اوقات ہی نہیں ہوتی کہ وہ فرعون کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ آپ تو بہت اچھے سے جانتے ہیں حضور، آپ نے تو دیکھا ہے حضور، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک نہیں ڈرا تو فرعون سے بھی ٹکرا گیا، باقی پوری امت ہو کے بھی غرق عذاب فرعون ہو گئے۔ سلامت رہو۔ اللہ توجہ فرما رہے ہیں دوستان عزیز؟ اس کمپنی کے اے سی سے ضرور بچیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ فائدہ کوئی نہیں دیتا۔ حضور اس بات پہ متوجہ رہیے گا۔ دیکھیے کس طرح سے پروردگار نے کمال کیا کیا، قوم کے اندر پہلے اس کی ظرفیت کو تبدیل کیا، پہلے اس کے اندر ایک مرکزیت کو قائم کروایا۔ مرکز قائم کروانے کے بعد خود لوگوں کو بھی صاحب کردار ہونا چاہیے۔ دعائیں مانگنی کہ مولا آئیں تو یہ کر دیں، مولا آئے تو وہ کر دیں۔ دوست جو اپنے اندر انقلاب نہیں نہ لا سکتا، وہ کسی معصوم کے ساتھ مل کر باہر بھی انقلاب نہیں لا سکتا۔ پہلے حق کو اپنی ذات سے تو منوایا جائے، پہلے اپنی کمائی تو پاک کی جائے، پہلے اپنا کردار تو پاک کیا جائے، پہلے خود کو تو اطاعت پروردگار میں لایا جائے۔ زمانہ بدلنا بڑی بات کی بات ہے، لہٰذا دوسری بات یہ ہے کہ اپنا کردار درست ہو، اور تیسری بات کیا ہے؟ امید ہو، یقین ہو، کیونکہ ڈری ہوئی قومیں وہ کچھ نہیں کرتی ہیں، وہ عربوں میں بھی ہوں تو توجہ ہے جی، وہ صرف کوڑا ہی ہوتی ہیں، کوئی اوقات نہیں ہوتی، کوئی اجتماعی عزت نہیں ہوتی، کوئی غیرت نہیں ہوتی۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ میں نے عددی حوالے سے عرب کہا زندہ آباد۔
بیش دوستان عزیز، یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ پہ وحی اَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی جانب، اب اپنی قوم کو لے کر اٹھیں۔ پر دیکھیں آپ کو فالو کیا جائے گا، آپ کے پیچھے آئیں گے یہ لوگ، آپ اٹھیے۔ دیکھو مرکزیت قائم ہو گئی تھی تو فائدہ پتہ کیا ہوا؟ ایک دفعہ موسیٰ نے کہا چلو، سارے آمادہ ہو کے پوری قوم اٹھ گئے۔ یہ ہوتا ہے لیڈرشپ کی برکت۔ اگر ایک مرکزی لیڈر ہونا تو قوموں کا جذبہ اطاعت ذلیل نہیں ہوتا۔ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی کال دینے پر پوری قوم بیک وقت کھڑی ہو جاتی ہے۔ فرعون کو سمجھ بھی نہیں آئی یہ ایک دم نظم کہاں سے آ گیا بنی اسرائیل میں، ایک دم ساری قوم اٹھ کر چل پڑی۔ خیر پوری قوم نے جو کچھ اپنا اٹھایا، اپنی فیملیز کو لیا، موسیٰ کے ساتھ چل پڑے۔ پیچھے فرعون نے اس نے جتنی دیر میں اپنے لشکر اکٹھے کیے، تھوڑا فاصلہ بھی پڑ گیا۔ اب اس نے تفاسیر میں لکھا ہے، مختلف عدد ہے، تقریباً 4-5 لاکھ اپنی قوم کے وہ فوج لے کے پیچھے آ گیا۔ اگلا منظر بڑا حسین ہے جو قرآن نے بیان کی، سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اب قوم موسیٰ کے ساتھ جا رہی ہے، آگے آ گیا دریائے نیل، ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا، وہ سامنے آ گیا۔ اب کیا کریں؟ پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرعون کا لشکر دکھنے لگا۔ توجہ ہے جی، آگے دریا، پیچھے فوج، وہاں پہ بھی بظاہر موت، یہاں پہ بھی بظاہر موت۔ قرآن نے اس منظر کو بیان کیسے کیا؟ قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے صحابہ کہنے لگے انکا لمدرکون۔ اچھا اجازت دیتے ہیں میں تھوڑا سا لاہوری سٹائل کا ترجمہ کر دوں اگر اجازت دیں، بات درست ہو۔ انہا لمدرک، سرکار آپ نے تو مروا دیا۔ توجہ ہے جی، وہ دیکھا آگے دریا ہے، پیچھے لشکر ہے، حضور سارا جذبہ ساتھی ہونے کا، توجہ ہے جی، ناک سے نکل گیا۔ موت دیکھ کے فوراً ہی گھبرا گیا، یا نبی اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ ذرا سمجھیے گا، ہمیں انقلاب 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 کر کے جوش دلا دیا، ہم بھی اٹھ کے چل پڑے، لو اب مروا دیا۔ توجہ ہے جی، حضور یاد رکھیں یہ ہوتا ہے جن قوموں کا ایمان کمزور ہونا، ذرا سی آزمائش پڑے ان کو انقلاب ہی برا لگنے لگتا ہے۔ اللہ کرے میری بات پہنچ رہی ہو دوستان عزیز، نہ انقلاب آتا نہ ہم پھنستے، نہ انقلاب آتا نہ یہ ہمیں مارتے۔ کوئی پوچھے اور ڈرے ہوئے لوگو ایمان سے بتاؤ پہلے تم بڑی عزت سے جی رہے تھے؟ توجہ ہے دوستان عزیز، تمہیں انقلاب نے عزت دی، تمہیں کھڑا کر دیا زمانے کے سامنے، تم تھے، تمہیں آج بھی وہ یہ ہیں ہی کتنے، یہ ہیں ہی کتنے۔ طنز کیا جاتا ہو جس قوم پہ، وہ قوم اٹھ کے عالمی سطح کی قوم بن جائے۔ پتہ نہیں میری باتیں پہنچ بھی رہی ہیں کہ نہیں پہنچ رہی ہیں، توجہ ہے جی۔ مگر یہ ہوتا ہے حضور ذرا سی آزمائش پڑے تو انقلاب ہی برا لگنے لگا، ہمیں تو مروا دیا انقلاب لا کے۔ بات پہنچ رہی ہے جی۔ جناب موسیٰ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ یہ ہے حضور مومن، وہ جو ایک لکڑی کو سانپ بنتا دیکھ کے گھبرا رہا تھا مگر وہ ہدایت کے لیے تھا، آج 5 لاکھ کا لشکر دیکھ کے نہیں ڈر رہا۔ توجہ ہے جی، جو مشکل میں رو پڑے نا وہ بے ایمان ہونے کی دلیل ہوتی ہے، جو مطمئن رہیں یہ مومن ہونے کی دلیل ہوتی۔ توجہ ہے جی، بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز۔ حضور کمال ہو گیا، فرمایا مطمئن رہو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، دیکھیں اللہ ایک ایک لمحے موسیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو خدا کے ساتھ جڑ کے رہے خدا اسے چھوڑتا ہی نہیں ہے، جو خدا سے منہ موڑ لے وہ کہیں کا رہتا ہی نہیں ہے۔ پروردگار نے فرمایا ہم نے پھر وہی کی، اب کیا کر، اِنِّضْرِب بِعِصَاكَ الْبَحْرَ، ایسا کیجئے دریا کے اوپر اپنا عصا ماریے۔ حضور وہ دریا جو بظاہر موت دکھائی دے رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، ایک دم سے بیچ میں راستہ بنتا چلا گیا، پانی دو رویا ہو کر کھڑا ہو گیا، ایسے لگا جیسے 2 بڑے بڑے ایکویریم ہیں۔ کیا ویسے روح پرور منظر ہوگا خدا کی قسم۔
جان بھی بچی، انٹرٹینمنٹ کی انٹرٹینمنٹ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی۔ جناب موسیٰ نے کہا بسم اللہ آ جاؤ، یہ کہہ کہ موسیٰ نے اپنا گھوڑا بیچ میں ڈال دیا، پلٹ کے دیکھا قوم وہیں کھڑی ہے۔ کیا پرابلم ہے؟ آؤ۔ انہوں نے کہا حضور ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا لو یہ مومن ہے کوئی، ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ ادھر پتہ چلا وہ جو بظاہر قوم دکھ رہی تھی نا، وہ اندر سے تو کھوکھلی ہو چکی تھی۔ توجہ ہے جی، وہ تو 12 قوموں میں بٹے ہوئے تھے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ نہیں، میں منظر صحیح سمجھا نہیں سکا، میں اب اپنے جملے کو دہراتا ہوں۔ ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، یہ تقلیدی ہیں۔ ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، یہ غالی ہیں۔ ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، یہ مقصر ہیں۔ ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، یہ اصولی ہیں۔ ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، یہ اخباری ہیں۔ بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں حضور؟ توجہ ہے جی۔ بدقسمتی دیکھیں، منزل ایک، مولا ایک، توجہ ہے جی، اور قوم ہے کہ خام خواہ راہوں میں بٹھی ہوئی ہے۔ اچھا کمال یہ دیکھو، وہ جو پیچھے فرعون چڑھایا ہے نا، اسے اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کیا سمجھتے ہیں، اس نے تو شناختی کارڈ دیکھ کے مار دینا ہے۔ پتہ نہیں میری بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ کیا شناختی کارڈ دیکھ کے مارے گئے ہیں اس سرزمین پہ کہ نہیں؟ شناختی کارڈ پہ یہ نہیں لکھا ہوتا، حتیٰ فرقہ تک نہیں لکھا ہوتا، مزاج تو چھوڑ دیجئے، ناموں میں بھی مماثلت ملے نا، وہ رعایت نہیں کرتے جو چڑھ آئے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ کتنی بدقسمتی کی بات ہے۔ مولا ایک، منزل ایک، خام خواہ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے، جبکہ وہ جو قاتل ہے اسے اس سے غرض نہیں ہے ان میں سے کون کیسے مانتا ہے، کون کیا سمجھتا ہے، کون نماز کیسے پڑھتا ہے، کس کے تصورات کیا ہیں، اسے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس نے مارنا ہے تو فقط ایک ٹائٹل پہ، ھذا من شیعتہ ہی۔ توجہ ہے جی؟ سادگی سے عرض کروں، بنی اسرائیل کتنے بے وقوف اور بدقسمت تھے نا؟ بے وقوف بول کے بتائیں نا، بے وقوف تھے کہ نہیں؟ ایسا تو کسی کو ہم کو بے وقوف نہیں ہونا چاہیے نا۔ اتنا بڑا مجمع اور آواز ہی نہیں نکل رہی آپ کی۔ توجہ، اب تو میں نے داد بھی نہیں مانگی۔ توجہ ہے جی؟ اب آپ کے حلق سے نکلنی بھی نہیں۔ حضور بنی اسرائیلی اتنے بے وقوف تھے، تو جو ہزاروں سال پہلے اتنے بے وقوف ہونا، کم از کم اتنے جدید دور میں تو ایسی بے وقوفیاں نہیں کرنی چاہیے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ سادگی سے عرض کروں، اگر اپنی اپنی اینک سے مختلف نظر آتے ہیں نا، خدا را یہ اینک اتار کے توڑ دیں، دشمن کی اینک سے لگا کر دیکھیں، سارے یہ ایک نظر آئیں گے۔ سلام یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ حضور جناب موسیٰ نے کہا اچھا بھائی اب کیا کریں؟ اب ایسے موقع پہ ساری فساد ڈال کے بیٹھ گئے، حضور ہمیں تو الگ الگ راستہ ہے، ہم نے ان کے ساتھ نہیں جانا، ہم نے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ موسیٰ نے کہا اچھا، موسیٰ کی کون سی کوئی زیادہ زحمت تھی، وہ ایک مرتبہ مارا تھا، 12 دفعہ مار دی، چلو 12 راستے بن گئے، اب چپ کر کے چلو اپنے راستے پہ۔ پھر موسیٰ اندر، وہ وہیں کھڑے۔ اچھا جی اب کیا ہوا ہے؟ کہ سرکار ایسے تھوڑی جائیں گے، یہ بیچ میں کھڑکیاں بھی بنائیں ذرا، ہم نے انہیں دیکھنا بھی ہے۔ بھائی بہت اچھے، منزل ایک تھی، مولا ایک تھا، راستہ ایک ہی ہونا چاہیے تھا۔ اب آپ نے جدا کر لیا نا، تو چپ کر کے چلیں اپنے راستے پہ، آپ جانے، آپ کا مولا جانے، منزل جانے۔ مگر جن قوموں کے اندر خباثت در آتی ہے نا، انہیں ایک دوسرے کو بھی نہ ٹہوکے لگانے کا شوق ہوتا ہے، ایک دوسرے کی جان کو ضرور آنا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ حضور کھڑکیاں بھی بنا دیں، اور پروردگار کتنا کریم ہے،
قوم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، قوم نے تو کسی خوبی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اللہ بڑا کریم تھا، اللہ نے فرمایا وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمِن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے جو کوئی موسیٰ کے ساتھ تھا ہم نے موسیٰ کو بھی نجات دی، جو موسیٰ کے ساتھ تھا اسے بھی نجات دی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ، آخر والوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ ہوا کیا؟ یہاں آخری فرد قوم موسیٰ کا باہر نکلا، وہاں آخری سپاہی فرعون کا پانی میں داخل ہوا، اللہ نے لہروں کو ملا دیا۔ توجہ ہے جی؟ ثم اغرقنا الآخرین، غرق کر دیا۔ میں کہتا ہوں پروردگار، قوم تو اتنی بے ایمان تھی جو عین نازک حالات میں بھی آپس میں الجھ رہی تھی، تو نے پھر بھی پروردگار، یقیناً پروردگار فرمائے گا قوم تو واقعی بڑی فارغ تھی، مگر کیا کریں مولا بڑا با کمال تھا۔ توجہ ہے دوست؟ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ حضور مولا با کمال ہونا چاہیے، امید بند جاتی ہے، اگر مولا کمال کا ہونا تو پھر امید بن جاتی، پروردگار بچا ہی لے گا۔ حضور اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اس نے کہا میں نے بچایا موسیٰ کو اور ہر وہ جو موسیٰ کے ساتھ تھا۔ اس کا مطلب ہے اپنا تعلق اپنے معصوم سے مضبوط رکھیے گا۔ اگر آپ کو کہیں پہ کوئی کنفیوژن ہو بھی گئی ہے آپس میں، مولا سے نہ اپنے ربط کو کمزور کر لیجئے گا، کیونکہ نجات کا تعلق مولا سے ہے۔ حضور کمال نہیں ہے، ایک آگے پیشوا تھا، ایک امام تھا، قوم تو 12 ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی، اللہ نے دکھایا دیکھو ایک بھی کامل ہونا 12 قوموں کو بچا لیتا ہے۔ حضور جب ایک امام 12 قومیں بچا سکتا ہے تو 12 امام مل کے ایک قوم کیوں نہیں بچا سکتے ہیں؟ توجہ ہے یا بات پہنچ رہی؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک، سلامت رہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ حضور پار ہو گئے، جیسے ہی پار ہوئے نا پیچھے لہروں کے اندر، اب جیسے ہی لہریں آپس میں، جو میں نے پیغام دینا تھا میں نے دے دیا، خدا کرے کہ یہ پیغام پہنچا ہو، خدا کرے کہ ہم اس پہ غور کریں، خدا کرے کہ ہم ایک قوم بنیں انشاءاللہ۔ دوستان عزیز، پروردگار نے اب یہ سورہ یونس میں یہ بات آئی اور کیا ہی لطیف بات آئی، جب پانی آپس میں ملا نا اور فرعون منحوس غرق ہونے لگا، دیکھیں غرق ہوتے ہوئے بھی کیا با کمال جملہ کہا اس نے۔ پروردگار نے فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق، جیسے ہی اس نے درک کیا کہ میں تو ہوا غرق۔ توجہ ہے جی؟ ایسا لگتا ہے اللہ نے نا شاعری کر دی ہے، خدا کی قسم۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، جیسے ہی اس نے اس بات کو جانا نا کہ میں تو غرق ہونے لگا ہوں، قال آمنت انہ لا الہ الا اللہ آمنت بہی بنو اسرائیل وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ بھائی لطف آئے اگر میرا ساتھ دیں آپ دوستو، سمجھے فرعون کا ٹیلنٹ دیکھ، جیسے ہی ڈوبنے لگا نا بدبخت فوراً ہی کہتا ہے میں تو ایمان لایا۔ اچھا کلمے میں اس کا نفاق موجود تھا، یہ نہیں کہا عالمین کے رب پر، کہتا بنو اسرائیل نے جسے ماننا ہے نا اللہ اسی کو۔ دیکھا کہ ان کے رب نے انہیں بچا لیا ہے نا تو فوراً ہی کہا بس جو ان کا رب ہے نا میں نے اسے مان لیا، میں تو مسلمانوں میں سے ہوں۔ توجہ ہے دستان عزیز؟ یعنی کلمے میں ہی نفاق تھا، کلمہ ہی بتا رہا تھا، بدبخت پہچانا نہیں ہے، جان بچانا چاہ رہا۔ پر حضور لطف آئے اگر یہ سارا مجمع میرا ساتھ دے، حضور لطف آ جائے گا آپ کی فضائل فہمی کا۔ کمال دیکھیے، منافق مرتے مرتے مر گیا، پر حضور مجھے اس کے آخری جملے کا لطف ہی بڑا آیا، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں بھی ہوں مسلمانوں میں سے۔ اسے مومنوں کا نہیں پتا تھا، سارا مجمع ساتھ دے گا تو لطف آ جائے گا، اسے پتا تھا مرتا مر گیا فرعون، مگر کیا با کمال راز کھول گیا، اس نے زمانے کو بتا دیا۔ دنیا والوں یاد رکھو، کوئی منافق جب موت کے ڈر سے منافقت سے کلمہ پڑھے نا اسے مومنوں میں جگہ نہیں ملتی، مسلمانوں میں ہی جگہ ملتے ہیں۔
یا علی یا سلامت رہیے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستان حضور، یہ تین کام اس میں پوری روح ہے کسی قوم کے منظم ہونے کے لیے: مرکزیت، کردار اور بشارت۔ یہ تین کام، یہ تین سٹیجز ہیں۔ حضور قرآن فارمولہ دے رہا ہے، کمزور ترین قوم بھی اٹھ کے فرعون وقت سے لڑ سکتی۔ یہ تین کام اس میں ہونا چاہیے۔ حضور ان تین کاموں پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا۔ ایک، شکر ادا کریں، اللہ نے جیسی قیادت آل محمد کے چاہنے والوں کو دی ہے، جیسے اولیاء خدا ہمارے پاس ہیں، جیسے وارثان انبیاء ہمارے پاس ہیں، اور اب تو آزمودہ ہیں۔ توجہ ہے جی، اب تو باتیں نہیں رہ گئیں، اب تو عمل کی دنیا۔ حضور مجھ جیسے عامیانہ خطیب بیٹھ کے ممبروں پہ عامیانہ باتیں کریں، ان کے لیے ہماری اوقات ہی کیا ہے حضور؟ ہم مانے نہ مانے، دنیا انہیں مان رہی ہے۔ توجہ ہے جی، لہٰذا جو میدانوں کے آزمائے ہوئے ہوں نا، ان کی کتابوں میں عقیدے تلاش نہیں کیے جاتے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی حضور، لہٰذا شکر کریں اللہ نے آپ کو صاحب عزت قوم بنایا، کیونکہ وارثان انبیاء ہی بڑے باکمال آپ کو عطا کی۔ ان کی قدر کریں۔ اگر نہیں اچھا بول سکتے، نہیں اچھا کومنٹ کر سکتے نا، تو انگلیوں کی خارش کہیں اور مٹائیں۔ توجہ ہے جی، اگر نہیں اچھا بول سکتے منہ بند رکھ لیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، لہٰذا اور اگر بول سکتے ہیں تو کم از کم اتنی غیرت کا مظاہرہ کریں کہ بولیں اچھا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، مجلس میں یا علی کا نعرہ لگانا ایمان کی دلیل ہے، فرعون کی پسلیوں میں مزائل مارتے ہوئے یا علی کہنا نہیں ہے۔ توجہ ہے جی حضور، ایمان عقیدے یہ آپ کا زمانی جمع خرچ ہے، ایمان کا پتہ لگتا ہے جب میدان سجتے ہیں۔ توجہ ہے جی، لہٰذا علی والوں کو صاحب قدر ہونا چاہیے، مرکزیت پہچانیے گا، صاحب کردار بنیے گا، اور بشارت رکھے جو بھی ہو جائے، کوئی فرعون جتنا بھی اپنی صفاحت اور صفاقیت میں بڑھ جائے، وہ علی کل شیء قدیر سے آگے طاقتور نہیں ہو سکتا۔ خدا کی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے۔ دوستان عزیز، انتہائی ممنون و مشکور ہوں میں انتظامیہ کا کہ ان کے توسط سے آپ دوستوں کی زیارت کا موقع ملا۔ خدا کرے یہ جو ہم نے ذکر کیا، اللہ رب العزت اسے اپنی عبادت شمار کریں انشاءاللہ۔ کوئی کوتاہی ہوئی ہو، پروردگار آل محمد کی عظمت کے صدقے میں اسے معاف فرمائے انشاءاللہ، اور ہم سب کو بہترین انداز میں آل محمد کے ذکر سے منسوب ہونے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ پروردگار اس ادارے کی انتظامیہ کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے، مزید بہترین انداز میں وہ اسے کنڈکٹ کر سکیں انشاءاللہ۔ یہ جگہ ہمیشہ علوم آل محمد کی ترویج کا باعث بنے انشاءاللہ، اور پروردگار اس سے منسلک ہر انسان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ جتنے دوستوں نے اس عشرہ محرم کو کنڈکٹ کرنے میں کسی طرح سے بھی کوئی کردار ادا کیا ہے، انتظامی اداروں کے لیے بھی، اس جگہ کی انتظامیہ کے لیے، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک باواز بلند درود پڑھ لیں آل محمد۔ دوستو، شام شہیداں کا آغاز ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں نا یہ جو آج کی شام ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے شام شہیداں۔ کل کی جو شام ہوگی وہ ہوگی شام غریباں۔ یہ ہے راہ خدا میں مارے جانے والوں کی شام، وہ ہے آل محمد کی لٹی ہوئی بیٹیوں اور بہوؤں کی شام۔ دوستو، امام عالی مقام اس رات، یہ ایک رات حسین نے مانگ کر لی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، شمر تو لشکر لے کر آ گیا تھا، اس کا تو حتمی ارادہ تھا بس ابھی معاملہ ختم کرو۔ وہ چاہتا تھا رات کے اندھیرے میں ظلم ہو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ مظلوم کربلا نے کہا عباس انہیں جا کے کہو ابھی واپس پلٹ جائیں، ہمیں ایک اور رات چاہیے بندگی پروردگار کے لیے۔ حسین کے نامہ اعمال میں کوئی کمی نہیں تھی عبادت خدا کی، اور اگر کسی کے نامہ اعمال میں کمی ہو تو ایک شب سے وہ بھر نہیں سکتا۔ حسین بتانا چاہ رہے تھے بندگی پروردگار کی چاشنی کیا ہے۔ ایک اور رات عبادت خدا کے لیے لی حسین نے، اور جب نکلے نا خیموں کے وزٹ پہ، دیکھا ہر ماں اپنا بچہ سجا رہی ہے، اور ہر ماں اپنے بچے کو تلقین کر رہی، میرے لال کل تو نے خود کو حسین کے بچوں پہ قربان کر دینا۔
میرا مولا ہر خیمے میں دعا دیتا ہوا جا رہا ہے۔ راوی کہتا ہے میں ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گیا مظلوم کربلا کے، اتنے میں مولا ٹیلوں کے درمیان جانا شروع ہوئے۔ ایک موقع آیا، کہا تو یہاں ٹھہر جا، مجھے اکیلے آگے جانا ہے۔ کہا تھوڑی دیر بعد آئے، حسین کی حالت ہی غیر ہو رہی تھی، امام کی زلفیں پریشان تھی، ہاتھوں چہرے پہ خاک تھی، پریشان حال گریہ کرتے ہوئے واپس پلٹے۔ میں نے کہا مولا کیا ہوا؟ کہا وہاں سے آ رہا ہوں جہاں کل ضربیں چلنی ہیں، میری ماں زہرا بیٹھی ہے اس جگہ پہ ماتم کنا۔ دوستو اگلا دن آتا ہے، کتنا تھکا ہوا ہوگا میرا امام جس نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائے ہیں، جس میں کم از کم وزنی لاش بھی علی اصغر کی ہو۔ سوچ سکتے ہو امام کی حالت کیا ہوگی، وہ جس نے علی اکبر جیسے جوان کے سینے سے برچھی کھینچی ہو۔ کتنا تھکا ہوا ہوگا امام، کتنا مظلوم ہے امام۔ حسین سب سے پہلے جاتے تو بات اور تھی، حسین سب سے آخر میں گئے ہیں۔ سب سے آخر میں جانے کا مطلب ہے، علامہ علی نقی نکن مرحوم کا جملہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے تھے کربلا اس جگہ کا نام ہے جہاں مرنا آسان تھا، زندہ رہنا بڑا مشکل تھا، کیونکہ جسے جتنا زندہ رہنا تھا اتنی بھوک سہنی تھی، اتنی پیاس سہنی تھی، اور پیاروں کے لاشیں سہنے تھے۔ حسین سب سے تھک کے دنیا سے گئے، حسین سب سے پیاس سے دنیا سے گئے ہیں۔ آخری کام کیا کیا مظلوم کربلا نے زندگی کا؟ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کر، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر، پانی نہ تھا جو شاہ چھڑکتے مزار پر، آنسو ٹپک پڑے لہد شیر خار پر۔ حسین نے سارا دن ہر لاش لائے گنج شہیدہ میں رکھی، ایک لاش نہیں لائے، وہ عباس علمدار کی لاش تھی۔ جناب زینب نے واپسی پہ پوچھا تھا، بھیا ہر کسی کی لاش لائے ہو؟ میرے بھائی کا خالی علم اٹھا کر لے آئے۔ کہا زینب کیسے لاتا؟ جہاں سے اٹھانے لگتا تھا جسم سے جدا ہو جاتا تھا۔ اتنا مارا تھا لعینوں نے عباس کو، یہ کہہ کے مارا تھا، اسے مارو، اسی کے سہارے حسین آیا تھا۔ ایک عباس کی لاش نہیں لائے، اور ایک لاش اور نہیں گنج شہیدہ میں رکھی، وہ علی اصغر کی لاش تھی۔ خیموں کے پیچھے گئے، ذوالفقار سے مٹی کو کھودا، ننھے سے علی اصغر کی لاش کو رکھا، پاؤں سے مٹی ڈالنا شروع ہوئے۔ حسین جیسے صابر کا صبر چہرے پر آ کے دم توڑ گیا، نگاہیں آسماں پہ چلی گئیں۔ یا اللہ، کربلا کی ریت بڑی گرم ہے، میرا اصغر بڑا ناس اجرکم علی الزہرا۔ دوستو آج کی رات تو آپ سے گریے کا تقاضا ہی نہیں کرنا چاہیے، آج کی رات یہ سوچ کے جاگنا ہے علی و بطول کی بیٹیاں جاگتی رہے۔ آؤ کوشش کریں، اللہ جانے اگلا سال کسے نصیب ہو، پتہ نہیں اگلا سال ہمیں ملتا ہے بھی ہے کہ۔ آؤ اس شب میں رو لیں حسین مظلوم کو۔ دوستو اصغر کو دفن کر کے میرا مولا خیموں کے باہر ہے۔ یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ علیکن منی سلام، میرا آخری سلام۔ یہ الفاظ کیا بن کے نکلے لبھائے امام سے، زلزلہ خیموں میں آ گیا۔ علی و بطول کی بیٹیوں نے بلند گریہ شروع، حتیٰ امام ایک ایک کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اتنے میں فضا سے کہا، فضا خاموشی سے جا، تبرکات میں سے وہ کرتا نکال کے لا جو وقت آخر میری ماں زہرا نے زینب کو یہ کہہ کے دیا تھا کہ زینب جب بھائی یہ مانگے نا کربلا میں، سمجھ لینا وقت آخر آ گیا، احتیاط کرنا فضا کہیں زینب دیکھ نہ لے۔ دوستو قسمت ثانی ہے زہرا کی، فضا بڑی احتیاط سے لا رہی ہوں گی، مگر جناب زینب کی نگاہ پڑ گئی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی وہ کرتا دیکھا، ہائے حسین کہہ کے بی بی زمین پہ گئے۔ کس وقت آفاقہ ہوا، دیکھا زانو مظلوم پر سر ہے، معصوم کے آنسو گال سے بہ بہ کے جناب زینب عالیہ کے چہرے پہ گر رہے ہیں۔ بی بی کو آفاقہ ہوا، بی بی اٹھ کے بیٹھ کے کہتی، حسین کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہا خدا کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بس اب جا رہے ہو بھیا؟
ہاں جا رہا ہوں، مشیت الہی کا تقاضا ہے۔ بی بی اٹھ کر بیٹھ گئی، بھیا ایک دفعہ دو زانو ہو کر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے، کہا ایک زحمت تو کرو، ذرا اپنی گردن سے ابا تو ہٹاؤ۔ مظلوم نے ابا ہٹائی، بی بی نے آگے بڑھ کر بوسہ دیا، کہا ایسے کیوں پیار کیا؟ کہا وقت آخر ماں نے صرف کرتا نہیں دیا تھا، کہا تھا زینب جب حسین جانے لگے میری طرف سے گردن پہ بوسے دینا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد وہاں خنجر ظلم چل۔ اجرکم الزہرا، یہ صدائے ہائے بلند ہونی چاہیے، یہ ہائے نہیں تسبیح پروردگار ہے دوستو۔ ایک مرتبہ مظلوم اٹھ گئے، مظلوم نے کہا اچھا زینب اب آپ ایک زحمت کیجئے اور آپ بیٹھ جائیے۔ جناب زینب بیٹھ گئی، آگے بڑھ کے سر کا بوسہ لیا، کہا ذرا بازو تو دیجئے، بازوؤں کا بوسہ دیا۔ بھیا ایسے کیوں پیار کر رہے ہو؟ کہا آپ کو ماں نے وقت آخر، مجھے بابا نے وقت آخر کہا تھا حسین خیمہ چھوڑنے سے پہلے زینب کے سر کے بوسے لینا، تو چلا جائے گا شمر زینب کی چادر اتار۔ اجرکم الزہرا۔ ایک مرتبہ امام آئے اپنی سواری کے سامنے، سواری کے سامنے، حسین کو تو عادت ہی نہیں ہے، حسین سوار ہونے لگے، علی اکبر بازو سامنے کر دیتا ہے، عباس گھٹنا رکھ دیتا ہے۔ ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، ایک دفعہ بائیں جانب دیکھا، ابو الفضل کہاں چلا گیا ہے؟ اکبر کہاں چلے گئے ہو؟ اونو محمد میں نے تم سب کو سوار کیا، حسین کو سوار کرنے کے وقت کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں جناب زینب آگے بڑھی، بھیا عباس نہیں ہے تو بہن تو موجود۔ سہارا دے کر مظلوم کو سوار کیا، امام سوار ہوئے، امام نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، وہ چلتا ہی نہیں ہے، پھر ایڑ لگائی۔ کون سا شیعہ ہوگا جسے نہیں پتا اگلا منظر کون سا ہے؟ آپ کو آج کی شب مصائب سننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے اگلا منظر کیا ہے۔ غریب کربلا نے کہا راہوار میں جانتا ہوں تو بھی تھک گیا ہے، تو نے سارا دن میرا ساتھ دیا ہے، ایک ایک لاشا لانے میں میری مدد کی ہے، دیکھ تیری زحمت تمام ہونے جا رہی ہے، اب بس لے کے جانا ہے، واپس لے کر تو نہیں آنا ہے۔ راہوار پھر نہیں چلتا، اپنے چہرے کو نیچے موڑتا ہے، نیچے دیکھا ننھی سکینہ ننھے ننھے ہاتھ سموں پہ رکھ کے کہہ رہی راہوار صبح سے جو کوئی گیا وہ واپس پلٹ کے نہیں آیا، میرا چچا چلا گیا، میرا بابا بڑا پیاسا ہے۔ اجرکم الزہرا۔ دوستو یہ گریے کی شب ہے، یہ ماتم کی شب، آپ نے نہیں سن رکھا؟ کہا ایسے رو حسین کو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی۔ یہ صدائے گریہ بلند ہونی چاہیے۔ دوستو ایک مرتبہ میرا مولا نیچے اترے، سکینہ کو گود میں لیا، سکینہ کو پیار کیا، اور سکینہ کو پیار کر رہے تھے نا، سکینہ ماں کے پاس جا۔ سکینہ رو کے کہتی بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میدان میں جا رہا ہوں۔ بابا آپ بھی مرنے جا رہے ہو؟ بابا آپ بھی؟ کہا سکینہ مشیت الہی کے تقاضے ہیں۔ اچھا بابا اگر آپ مرنے جا رہے ہو میں کیا ہوئی؟ سکینہ تو یتیم ہو رہی ہے۔ بابا یتیموں کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ کہا گریبان چاک ہوتا ہے، سروں میں خاک ہوتی ہے، ننھے ننھے ہاتھ نیچے گئے، مٹی اٹھائی سر میں ڈالی، بابا ہمیں نجف ہی پہنچا دو، میں دادا علی کو بتاؤں۔ اجرکم الزہرا۔ ابھی سنیے گا مصائب، تسلی سے سنیے گا دوستو ایک مرتبہ میرا مولا، جانتے ہیں میں کس طرح سے بیان کروں، خدا کی قسم اس روایت نے نا میرے دل کو بڑا کاٹا ہے۔ جانتے ہیں اس وقت جب سکینہ شدت سے مظلوم سے چمٹی ہوئی تھی نا، امام کا کوئی بس نہیں چلا، نگاہیں آسماں پہ گئیں، یا اللہ میری سکینہ کو نیند آ جائے۔ سکینہ کو نیند آئی، زینب کے حوالے کر کے میرا مولا اٹھا، سوار ہوا لشکر ظلم کے سامنے آیا۔ ظالموں تم نے میرا اکبر مار دیا، ظالموں تم نے میرے اونو محمد مار دیے، تم نے میرے اصغر کو تیر مارا، اب ذرا پیاسے کی جنگ دیکھو۔ یہ کہہ کے ذوالفقار کو نکالا۔ راوی کہتا میں نے حسین سے بڑا اشجع الناس نہیں دیکھا۔
جس نے اپنے بچوں کے لاشیں اٹھائے ہوں، جو اتنا تھکا ہوا ہو پھر بھی ایسے حملہ کرتا تھا شیروں کی طرح کہ لشکر آدھا بھاگتا تھا، اللہ جانے کتنی دیر داد شجاعت دیتے رہے، تیر آ کے جسم میں بے وست ہوتے رہے، حسین کا لہو جسم سے بہتا چلا گیا، جہاں جہاں راہوار گیا خاک خاک شوا میں تبدیل ہوتی گئی۔ اتنے میں ندائے غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ صدائے غیبی کا آنا تھا، مظلوم کی تلوار ایک مرتبہ نیام میں گئی، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ مارا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیزہ، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اللہ ہی بہتر جانتا۔ کتنی دیر حسین راہوار پہ ڈولتے رہے، اور ایک منظر بنا، فضا بھاگ کے آئی، فضا ٹیلے پہ کھڑی تھی، دیکھا حسین کا راہوار میدان میں بھاگ رہا ہے، حسین نہیں ہے پوشت پہ، آئی، اے بنت پیغمبر زینب، میں نے آپ کے بھائی کی سواری دیکھی ہے مگر میں نے آپ کے بھائی کو سوار نہیں دیکھا۔ ابو تراب کی بیٹی نے زمین کو مخاطب کیا، اے زمین، ابو تراب کی بیٹی پوچھتی ہے کیا میرا بھائیا تجھ تک آیا؟ زمین نے کہا کہ آزادی مجھ تک نہیں آیا، نہ حسین زین پہ نہ زمین پہ، تیروں کے مسلح ماتم حسین۔ یا حسین 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 یا حسین